أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أما بعد. آیت جو ابھی تلاوت کی گئی ہے اس سورہ کی آخری آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر 4 باتوں کی عمومی نصیحت کر کے اس سورہ کو ختم کیا، جن نصیحتوں کا تعلق عمومی زندگی سے بھی ہے، اور خاص طور پر جو مضامین غزوہ احد اور غزوہ بدر پر تبصرے کے سلسلے میں اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، ای ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی ڈٹے رہو، ورابطوا، اور مقابلے کی تیاری کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ایمان والوں کے لیے. پہلی چیز کہا اصبر، صبر کرتے رہو. صبر کا مطلب بار بار بیان کیا جا چکا کہ دین کے سلسلے میں جو بھی رکاوٹیں، تکلیف اور پریشانی آ جائیں اس کو برداشت کرنا اور اپنے دین پر ڈٹے رہنا، چاہے وہ تکلیفات خارجی طور پر ہو، دشمنوں کی طرف سے ہو، ماحول کی طرف سے ہو، حالات کی طرف سے ہو، یا اندرونی طرف سے، شیطان کی، نفس کی سازشیں، مکاریاں، اس کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، یا اللہ نے جن احکام پر عمل کرنے کے لیے کہا، عمل کرنے کے سلسلے میں اگر تکلیف ہوتی ہو، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے فجر کے لیے گھر سے نکلنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے آپ کو، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، دل آمادہ نہیں ہوتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس سے تکلیف ہو سکتی ہے. روزہ رکھنا ہے، گرمی کا موسم ہے، بڑا سخت موسم ہوتا ہے، اس میں طبیعت ساتھ بھی نہیں دیتی ہے، کبھی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. اللہ کے راستے میں قربانی کا موقع آ جائے، اس کے لیے بڑی تکلیفات کو گوارا کرنا پڑتا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے. بہرحال دین کے راستے میں، خیر کے راستے میں جس طرح سے بھی تکلیفات پیش آتی ہو اس کو برداشت کرنا، اور اپنے موقف پر، اپنے دین پر، اس کے احکام پر، اللہ کی تابعداری پر، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا ہے. دوسری چیز بتایا وہ صابرو. صابرو کے معنی علماء نے لکھے ہیں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جس طرح سے دشمن میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اسی طرح سے، بلکہ اس سے زیادہ ہم کو ڈٹے رہنا ہے، ان کے مقابلے میں جمے رہنا ہے. اور تیسری چیز بتائی ورابط. مرابطے کے معنی بھی علماء نے لکھا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جو وسائل ہو سکیں ان وسائل کو تیار کر کے رکھنا ہے. ہر زمانے کے اعتبار سے وسائل بدلتے رہتے ہیں، چاہے وہ ہتھیار کی صورت میں ہو یا آج کل کے اعتبار سے میڈیا کی جو بڑی طاقت ہے دین کو برباد کرنے پر، مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑنے پر تلی ہوئی ہے، اس کے لیے دینی تعلیم حاصل کر کے جو اعتراضات دین پر کیے جاتے ہیں یا دین کو تحریف کرنے کی جو سازشیں کی جاتی ہیں اس کا توڑ پیش کرنا ہے. ان کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح
ڈٹے رہنا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دینے کا موقع پیش آئے اس کے لیے ہمیں پوری تیاری کرنا ہے، تو اس کو بھی مرابطہ کرنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں نہ بتلاؤں کہ جس سے یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور مقام بلند کرتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں کچھ چیزیں بتائے، اس میں اسباغ الوضوء علی المکارہ اور کثرت الخطوہ الی المساجد، کہ ناگوار چیزوں ماحول کے اور حالات کے باوجود وضو کو مکمل کرنا، ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے یا ذرا تکلیف ہوتی ہے بدن میں، پھر بھی وضو کو مکمل کرنا، مسجد میں پابندی سے جانا، اس طرح کے اعمال بتائے، اور آخر میں کہا فذالکم الرباط، کہا یہی رباط ہے۔ یہ کسی معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا، دینی اعتبار سے بھی اور حالات کے مقابلے کے لیے جو چیزیں، جو وسائل، جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں اور وسائل کو اختیار کر کے اس کے لیے ہم وقت تیار رہنا اور تیاری کرتے رہنا، اس کے لیے کہا ورابطو، پھر چوتھی چیز بتائی واتقوا اللہ، سارے وسائل ہونے چاہیے، اس کے ساتھ سب سے بڑا ہتھیار جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہنا، اور کسی طرح سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دشمن پر جو غلبہ ہوتا ہے وہ صرف وسائل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اللہ کی اطاعت میں لگے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تو یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے 4 گرو بتائے گئے، اور اسی پر اس صورت کا اختتام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو پیغامات اس صورت میں آیات کے ذریعے سے ہمیں دیے ہیں، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔